شوہر کو موجود پا کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ پر ہی الزام لگا دیا تو انہوں نے جواب میں کہا، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کی ایک طرف ان کی چہیتی بیوی تھی، جبکہ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کی شرافت اور پاکیزگی کے وہ خود قائل تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے سچا کون ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص بولا کہ اگر عورت کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی اور یہ مرد جھوٹا ہے، اور اگر اس مرد کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی اور یہ مرد سچا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا تو اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں، تم عورتوں کے فریب بڑے برے ہوتے ہیں۔ پھر وہ حضرت یوسف سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف تم اس بات کا دھیان نہ کرو، اور زلیخا تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ معرف القرآن اور تفسیر ابن کثیر میں ایک شیر خوار بچے کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو سکی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین میں عام ہو گیا اور انہوں نے زلیخا کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں درج ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، تو ہم تو اسے سراسر غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا تک جب یہ چہمگوئیاں پہنچیں اس کو بہت رنج پہنچا، اس نے تمام عورتوں کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کر لیا۔ اس نے ان سب کے سامنے پھل پیش کیے اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی ساتھ دیں۔ جب وہ سب عورتیں گپ شپ میں مصروف ہو گئیں اور پھل کاٹنے کی غرض سے چھریاں اٹھائیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چپکے سے بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں اور مدہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بولیں، حاشا اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مدہوش ہو چکے ہیں تو وہ مخاطب ہوئی، دراصل یہی وہ غلام ہے جس کی وجہ سے تم مجھ پر طعنہ کس رہی تھی، اس نے میرا حکم نہ مانا، اب اگر مزید اس نے میری نافرمانی کی تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ اس پورے واقعے کے بعد وہ تمام خواتین بھی زلیخا کی ہمنوا ہو گئیں، اس کی حمایت کرنے لگی تو زلیخا کو مزید شے مل گئی اور وہ مزید نڈر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس کام کی جانب یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تم نے مجھ کو اس کے فریب سے نہ بچایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو کوئی عورت جو خوبصورت ہو اور مال و منصب کی بھی حامل ہو، وہ دعوت گناہ دے مگر وہ اس کو جواب میں انکار کر دے اور یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب زلیخا ہر لحاظ سے ناکام رہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اپنی بدنامی کو ختم کرنے کی غرض سے اس کو یوسف کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ لوگ قائل ہو جائیں کہ میں سچی ہوں اور وہ جھوٹا ہے۔ حضرت یوسف کی سچائی ثابت ہونے کے باوجود ان کو حوالہ زنداں کر دیا گیا۔ یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی دعا قبول فرما کر ایک تو ان کو عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، دوسرا ان کو شاہ مصر کے دربار میں شامل ہونے کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ آپ کا اخلاق بے مثل تھا، آپ سب سے اچھا برتاؤ کرتے، لوگوں کی خبر گیری کرتے، اسی لیے وہ لوگوں میں مقبول تھے۔ ایک دن ان کی ملاقات قید خانے میں بند 2 ایسے افراد سے ہوئی جو بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔
ایک دن دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا تو دونوں تعبیر کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے خود کو انگور کی شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر دوبارہ مقرر ہو جائے گا، جبکہ دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس کو رہائی ملنے والی تھی، آپ نے اس کو بولا، میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا، مگر شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا۔ یوں آپ کئی برس تک قید خانے میں قید رہے۔ مورخین کے مطابق آپ تقریباً 7 سال تک قید میں رہے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کی رہائی فرمائی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نجومی نہ بتا سکا۔ قرآن پاک میں یہ اس طرح سے درج ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہی سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ سراسر خیالی خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ دربار میں اسی وقت وہی قید خانے والا آدمی بھی موجود تھا۔ وہ بولا، اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت مل جائے تو میں اس خواب کی